میں اپنے کمرے میں بیٹھی نم نگاہوں کے ساتھ یہ سوچ رہی تھی کہ کیا 15 سال پہلے میرا کیا جانے والا فیصلہ کہیں غلط تو نہیں ہو گیا۔ ہماری شادی کو پورے 15 سال ہو چکے تھے اور میں ہمیشہ ہی یہی سوچتی رہتی تھی کہ کیا میں نے یہ فیصلہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ میرے شوہر کا رویہ ہمیشہ میرے ساتھ خراب ہوتا تھا۔ اس وقت تو وہ کہتے تھے کہ وہ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں اور اپنی پسند سے ہی مجھ سے شادی کر رہے ہیں۔ وہ مجھے شہر سے گاؤں بیاہ کر لے آئے، میں ان کے ماحول میں ڈھل چکی تھی، لیکن اب وہ مجھ پر پابندیاں بڑھاتے جا رہے تھے۔ ہماری شادی کو پورے 15 سال ہو چکے تھے، لیکن اب بھی انہیں مجھ پر اعتبار نہیں تھا۔ کبھی وہ کوئی بات کرتے تو کبھی کوئی۔ میرا دل ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی نم نگاہوں سے عثمان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آج انہوں نے اپنی ماں کے سامنے مجھے یہ کہہ کر بدنام کیا کہ میں اکیلی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی کیونکہ انہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور دل پھٹ رہا تھا کہ وہ میرے بارے میں اپنی ماں کے سامنے ایسا کیسے کہہ سکتے تھے۔ اگر وہ اکیلے میں مجھ سے کہہ دیتے تھے تو میں خاموش ہو جاتی اور میں اکیلے میں ان کی ایسی باتیں برداشت کرتی آئی تھی، لیکن آج انہوں نے اپنی ماں کے سامنے کہا تھا۔ ماں کے علاوہ وہاں پر ایک ملازمہ بھی کھڑی تھی جس کو میں نے دیکھا تھا۔ وہ یہ بات سن کر دانت نکال رہی تھی، جو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر پائی تھی سوائے رونے دھونے کے۔ اب بھی میں اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ میرا ایک بیٹا 10 سال کا تھا اور دوسرا 12.5 سال کا، لیکن میرے شوہر کو بچوں کا بھی کوئی خیال نہیں آتا تھا۔ کبھی وہ بچوں کے سامنے مجھے بدنام کرتے تو کبھی گھر والوں کے سامنے۔ میری زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ مجھے زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ واقعی میں نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ پھر میں صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے آج سے 15 سال پہلے کے خوشگوار ماضی میں کھو گئی۔ میں کالج کی لائبریری میں کوئی بک پڑھ رہی تھی کہ عثمان بھی وہیں پر آئے اور اچانک سے میرا نام پکارا تو میں ان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ وہ میرے قریب آ کر دوسری کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ فوزیہ، تم کہاں تھی؟ میں تمہیں پورے کالج میں ڈھونڈ رہا تھا، انہوں نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ ان دنوں کی بات تھی جب انہوں نے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، بس ابھی تک ہماری دوستی ہی چل رہی تھی۔ میرے خیال میں تمہیں یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ میں تمہیں کیوں ڈھونڈ رہا ہوں۔ تم جانتی ہو کہ جس دن میں تمہیں نہ دیکھوں تو میرا دن نہیں گزرتا۔ بس اسی لیے ہی تمہیں دیکھنے کے لیے تمہیں تلاش کر رہا تھا، اور پھر تمہاری دوستوں نے کہا کہ تم لائبریری میں بیٹھی ہو، کیا کر رہی ہو؟ تم کوئی نوٹس وغیرہ بنانے ہیں تو میں ہیلپ کروا دیتا ہوں۔ عثمان نے کہا تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں عثمان، میں بک ریڈنگ کر رہی ہوں۔ آپ بتائیے کیا کوئی کام ہے؟ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ اصل میں آج میں یہ بک مکمل طور پر ریڈ کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ ہی دنوں میں ہمارے امتحانات ہونے والے ہیں۔ اس سے پہلے میں اپنی ساری تیاری مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو ان کی آنکھوں میں اداسی آ گئی۔ وہ مجھ سے 1 سال سینئر تھے، ہمارے امتحانات آنے والے تھے اور ان کے امتحانات ہو چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اداسی آ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں میری بات بری لگی ہے۔ فوزیہ، یہ تم کیسی بات کر رہی ہو؟ میں تم سے بات کرنے کے لیے، تمہیں دیکھنے کے لیے آیا ہوں، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے۔ کیا ہم اچھے دوست نہیں ہیں؟ انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو میں ان سے نظریں چرانے لگی۔ میں ایک لڑکی تھی، میں جانتی تھی کہ مرد کی نگاہ میں کیا ہوتا ہے۔ میں کچھ دنوں سے یہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں،
مگر کہہ نہیں پا رہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں ان کی نظر میں اپنے لیے پیار دیکھ چکی تھی، لیکن میں لڑکی تھی، اپنے منہ سے کچھ نہیں کہہ سکی تھی، اور ابھی میں ان معاملات میں پڑھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ابھی میں اپنی پڑھائی کر رہی تھی، اور میں پڑھائی میں بہت آگے تک جانا چاہتی تھی۔ مجھے پروفیسر بننے کا بہت شوق تھا۔ مجھے پڑھائی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں سوچتا تھا۔ لیکن جب سے ان کے ساتھ میری دوستی ہوئی تھی تو پڑھائی سے میری توجہ ذرا ہٹنے لگی تھی، اور پچھلے امتحانات میں میرے نمبر بھی اچھے نہیں آئے تھے۔ اسی لیے میں اب ان سے بات کر کے ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی اور اپنی پڑھائی پر توجہ دینا چاہتی تھی۔ عثمان، میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ میں پڑھ رہی ہوں، آپ کو وقت نہیں دے سکتی۔ میں نے کہا تو وہ چہرے پر ناگواری سجا کر وہاں سے جانے لگے، تو میں نے انہیں روک لیا۔ اچھا سوری، اگر آپ کو میری بات بری لگی ہو تو میں بھی ان کی محبت میں پڑ چکی تھی اور انہیں ناراض ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ مسکراتے ہوئے وہیں پر رک گئے۔ یہ ہوئی نا بات۔ مجھے میری فوزیہ بالکل ایسے ہی چاہیے، ہنستی مسکراتی۔ جیسے انہوں نے یہ کہا تو میں نے جلدی سے اپنی ہنسی پر کنٹرول کیا۔ وہ اچانک سے یہ کہہ بیٹھے تھے کہ میں ان کی فوزیہ ہوں۔ شاید انہوں نے جان بوجھ کر ہی میرے دل کا حال معلوم کرنے کے لیے یہ کہا تھا۔ میں نے اپنی ہنسی پر کنٹرول تو کر لیا تھا، لیکن میرے چہرے پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ ہم دونوں اب لائبریری سے باہر نکل کر آئے اور کینٹین پر بیٹھ گئے۔ اب بتاؤ کیا کھاؤ گی تم؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں عثمان، میں کچھ نہیں کھاؤں گی، آپ کھائیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں جان بوجھ کر ہی ایسی باتیں کر رہی تھی۔ بھوک تو مجھے لگ رہی تھی، لیکن میں ان کے پیسوں سے کھانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ہر وقت مجھے اپنے پیسوں سے کھلا دیتے تھے، اور جب میں انہیں کچھ کھلانے کی کوشش کرتی تو وہ نہیں کھاتے۔ فوزیہ، بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ آج ہماری چھٹیاں ہو رہی ہیں اور میں گاؤں واپس جا رہا ہوں، اس لیے میں تمہارے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے گاؤں کا اور اپنی چھٹیوں کا ذکر کیا تو میرا دل بجھنے لگا۔ میرا دل چاہا کہ انہیں روک لوں، ان سے کہوں کہ وہ گاؤں نہ جائیں بلکہ ہمیشہ میرے پاس ہی رہیں، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میں چپ چاپ بیٹھ گئی تو وہ مجھ سے مخاطب ہونے لگے۔ فوزیہ، کیا ہوا؟ تم مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں گاؤں جاؤں؟ انہوں نے سیدھی سی بات کی تو میں بھی اس بات میں سر ہلا گئی، تو وہ مسکرانے لگے۔ واہ بھائی، ابھی میرے ساتھ آنا نہیں چاہ رہی تھی اور اب کہہ رہی ہو کہ میں گاؤں نہ جاؤں۔ ایک تو مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، وہ کہہ رہے تھے اور میں ان کی بات سن رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں روک لوں، وہ کبھی بھی گاؤں واپس نہ جائیں۔ میں جانتی تھی کہ جب وہ گاؤں جاتے ہیں تو پھر 15-20 دن بعد واپس آتے ہیں، اور یہ 15-20 دن میں ان کے بغیر بالکل بھی گزارنا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا، اگر تم کہتی ہو تو میں نہیں جاتا، چھٹیاں میں ادھر ہی گزار لوں گا۔ انہوں نے کہا تو میں پھر بھی نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں عثمان، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ آپ آرام سے اپنے گھر جائیں اور چھٹیاں گزار کر واپس آ جائیں۔ ایک نہ ایک دن آپ نے آنا تو یہی ہے نا۔ میں منہ سے یہ نکال بیٹھی تھی اور اب خود ہی شرمندہ ہو رہی تھی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ کتنی منہ پھٹ لڑکی ہے۔ میں بھی کیا کرتی؟ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکی تھی اور انہیں اپنے آپ سے جدا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے تو انتظار تھا کہ وہ کب مجھ سے محبت کا اظہار کریں اور میں ان کا ہاتھ تھام لوں۔ نہ جانے ابھی تک وہ کیوں انتظار کر رہے تھے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب میں جا رہا ہوں۔
لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اس بار میں صرف اور صرف 3 دن کے لیے جا رہا ہوں۔ ہماری چھٹیاں زیادہ نہیں ہیں۔ 3 دن بعد ہماری کلاسز پھر سے سٹارٹ ہونی ہیں، اس لیے میں جلدی ہی واپس آ جاؤں گا۔ ان کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر ہم نے کینٹین سے سموسہ چاٹ کھائی اور وہاں سے اٹھ گئے۔ کالج ٹائم ختم ہونے لگا تھا۔ میرا ڈرائیور بھی مجھے لینے کے لیے آ چکا تھا اور وہ بھی ہاسٹل چلے گئے تھے۔ وہ کالج کے ہاسٹل میں ہی رہتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ سامان وغیرہ پیک کر کے شام کی بس سے ہی گاؤں چلے جائیں گے۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اب میں ہال میں واپس آ چکی تھی اور یہ ہال کی تلخیاں مجھے جینے نہیں دے رہی تھی۔ میرا خوشگوار ماضی نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ اب عثمان پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ وہ بہت ہی شکی مزاج اور عجیب قسم کے تھے۔ شادی کے دوسرے سال ہی مجھے ان کی شخصیت کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا تھا، لیکن اب تو وہ دن بدن بدلتے ہی جا رہے تھے اور مجھے یہ سب منظور نہیں تھا، مگر پھر بھی میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میں عورت تھی، میں کیا ہی کر سکتی تھی؟ گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر شادی کی تھی۔ اب میں مائکے بھی واپس نہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی میرا کوئی ٹھکانہ تھا، اور ویسے بھی میں اس معاملے کو مزید بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ اگر میری جگہ پر کوئی دوسری عورت ہوتی تو لڑ جھگڑ کر مائکے چلی جاتی، لیکن میرے پاس تو مائکے کا سکھ بھی نہیں تھا۔ پہلے میں نے ماں باپ کو ناراض کر کے شادی کی تھی اور اب تو وہ اس دنیا میں ہی نہیں تھے، تو میں کس کے در پر جاتی؟ ان کی ساری جائیداد میرے نام لگ چکی تھی، مگر مجھے ساری جائیداد کا بھی کوئی شوق نہیں تھا۔ ماں باپ رہے نہیں تھے اور میں انہیں مرنے سے پہلے منا بھی نہیں پائی تھی۔ وہ مجھ سے ناراض ہو کر گئے تھے۔ بے شک انہوں نے میری شادی کروائی تھی، وہ ہمارے نکاح میں شریک ہوئے تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ رضامند نہیں ہیں۔ میری وجہ سے ہی مجبور ہو کر انہوں نے شادی کروائی تھی اور کہا تھا کہ میں ان سے زیادہ رابطہ نہ رکھوں، لیکن پھر بھی میں ان سے رابطہ رکھتی تھی۔ مگر اب وہ مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے تو میں کس سے رابطہ رکھتی؟ کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا، اس لیے ساری جائیداد مجھے مل گئی تھی، لیکن مجھے اس جائیداد سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ بس میرے ماں باپ کی جائیداد تھی، اسی لیے میں نے لے لی تھی۔ ماں باپ کے جانے کے اگلے روز ہی وکیل میرے گھر آیا تھا اور مجھے یہ ساری جائیداد مال و متاع سونپ کر چلا گیا تھا۔ میں تو اپنے ماں باپ کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کر پائی تھی۔ میں وہ بد نصیب لڑکی تھی جس نے اپنے ماں باپ کا آخری دیدار بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ اس وقت ہم شہر میں نہیں تھے۔ ہم بچوں کو گھمانے کے لیے لاہور گئے ہوئے تھے۔ یہ آج سے پورے 2 سال پہلے کا واقعہ تھا، جو آج تک میری سوچوں سے محو نہیں ہوا تھا۔ میرے ماں باپ آج تک مجھے نہیں بھولے تھے، حالانکہ انہیں گئے ہوئے پورے 2 سال ہو چکے تھے۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن آج بھی وہ میرے دل میں زندہ تھے۔ میں وہیں پر بیٹھی کافی دیر روتی رہی، اور پھر جب میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو میں خود کو فریش کر کے باہر نکل آئی۔ دونوں بچوں کے اسکول سے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں گئی تو وہاں پر میری ساس اور دیورانی بیٹھے میرے بارے میں ہی باتیں کر رہی تھیں۔ انہوں نے بھی آج تک مجھے قبول نہیں کیا تھا۔ ہماری شادی کو 15 سال ہو گئے تھے، لیکن اب بھی گاؤں والے مجھے قبول نہیں کرتے تھے۔ سب یہی کہتے تھے کہ شہری عورت ہے، نہ جانے کل کو کیا رنگ دکھائے۔ ہمیشہ ہی میں یہی سنتی آئی تھی کہ کل کو کیا رنگ دکھائے، نہ جانے وہ کل کب آئے گا۔ میں نے اس حویلی میں اپنی زندگی کے پورے 15 سال گزار دیے تھے، لیکن اب بھی یہاں کے لوگوں کو مجھ پر یقین نہیں آتا تھا، اس لیے ہر وقت میرا دل
خون کے آنسو رونے لگتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، لیکن کبھی مجھے لگتا تھا کہ میں نے اپنی محبت کو حاصل کر لیا ہے، کیونکہ ہمیشہ عثمان کا رویہ ایک جیسا نہیں رہتا تھا۔ پل میں تولا تو پل میں ماشا، اور ان کی اسی بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، اور نہ ہی ان کا یہ رویہ مجھے پسند آتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے تھے، کبھی اتنے پیار محبت سے پیش آتے کہ مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگتا، اور میں سمجھتی کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا، لیکن کبھی وہ اتنے برے بن جاتے کہ مجھے اتنا رونا آتا، دل چاہتا کہ خود کو ختم کر لوں۔ لیکن آج تک میں بچوں کی وجہ سے ہی زندہ تھی۔ اگر شوہر کی طرف سے عورت کو مکمل عزت ملے تو پھر بھی عورت زندہ رہ لیتی ہے، بھلے ہی خاندان والے برا بھلا کہیں، لیکن عورت خوش رہتی ہے۔ لیکن جب شوہر کی طرف سے عزت نہ ملے تو پھر عورت میری طرح ٹوٹ جاتی ہے۔ میں ٹوٹ کر بکھر چکی تھی، صرف اور صرف میں اپنے بچوں کی وجہ سے یہاں پر زندگی گزار رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں کچن میں آئی اور دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ کہنے کو تو یہ حویلی تھی، لیکن کھانے بنانے والی کوئی بھی نہیں تھی۔ یہاں پر آ کر ہی میں کام کرنا سیکھی تھی، کیونکہ ہمارے گھر تو ملازمین ہوتے تھے جو سارے کام کرتے تھے۔ یہاں پر بھی ایک دو ملازمائیں تھیں، لیکن ان سے کھانا نہیں بنوایا جاتا تھا۔ حویلی کا رواج نہیں تھا، ملازمہ بس صاف صفائی ہی کرتی تھی۔ لیکن عثمان کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ ملازمہ ہمارے کمرے کی صفائی کرے، اس لیے کمرے کی صفائی بھی مجھے خود ہی کرنی پڑتی تھی۔ غرض کے بہت زیادہ کام ہوتا تھا اور میں اسی کام میں ہی اپنا دل لگا لیتی تھی۔ یہاں پر کوئی باورچی نہیں تھا جو کھانا وغیرہ بنائے، اور انہوں نے دیہاتی عورتوں کو کھانا بنانے کی اجازت نہیں دی تھی، اس لیے میں ہی کھانا بناتی تھی۔ میری دیورانی مجھ سے بڑی تھی اور ان کے بچے بھی بڑے تھے، کیونکہ عثمان اپنے بھائی سے چھوٹے تھے۔ میری دیورانی ہر وقت مجھ پر حکم چلاتی رہتی تھی، پہلے دن سے وہ مجھ پر حکم چلاتی آئی تھی۔ دراصل میری ساس کی بھانجی تھی، میری ساس بھی اس کے ساتھ ہی مل جاتی تھی، اس لیے میں ہمیشہ ہی ان دونوں کی مانتی آئی تھی اور آج تک مانتی آ رہی تھی۔ میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی کہ وہیں پر میری دیورانی آئی اور مجھ پر طنز کرنے لگی کہ نہ جانے عثمان بھائی نے تم میں ایسا کیا دیکھا ہے کہ تم پر آنے جانے کی پابندی لگا دی۔ ویسے ان کی غلطی ہے، اب تو تمہاری عمر ہو چکی ہے، اب تم کسے پھنساؤ گی؟ میری دیورانی نے کہا تو آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس سے کہوں کہ میں ایسی عورت نہیں ہوں۔ گاؤں کے سبھی لوگ مجھے اسی طرح کا سمجھتے تھے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ میں نے عثمان کے ساتھ رہ کر پسند کی شادی کی تھی۔ میں شہر سے آئی ہوں، اس لیے سب سمجھتے تھے کہ میں کسی اور کو بھی پسند کر سکتی ہوں، حالانکہ میری پہلی اور آخری محبت عثمان تھے۔ لیکن مجھے لگتا تھا کہ عثمان بھی میرے بارے میں یہی سوچتے ہیں کہ میں کسی اور کو پسند کر لوں گی، کیونکہ میں نے انہیں پسند کیا تھا۔ نہ جانے گاؤں والوں کی ایسی ذہنیت کیوں تھی کہ اگر کوئی لڑکی کسی کو پسند کرتی ہے تو وہ بار بار کسی اور کو پسند کرتی رہے گی۔ یہ سراسر غلط بات تھی، لیکن ان لوگوں کو کون سمجھاتا، وہ تو سمجھنے سے قاصر تھے۔ میں بھی اب دیوار میں سر نہیں پھوڑا کرتی تھی۔ پہلے میں اپنی دیورانی اور ساس کو سمجھاتی تھی کہ میں نے عثمان سے پسند کی شادی کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں انہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، وہ میری پہلی اور آخری پسند ہے۔ اس وقت وہ مجھ پر طنز کرتی اور کہتی کہ شہری لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، دیکھنا ایک نہ ایک دن تم کوئی ایسا گل ضرور کھلاؤ گی جس کی وجہ سے حویلی کا نام بدنام ہو جائے گا۔ میں آج تک ان کی باتوں پر کوئی بھی جواب نہیں دیتی تھی، اور آج بھی میں نے اپنی دیورانی کو کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی،
میں کھانا بنا رہی تھی، اسے تو یہ خیال نہ آیا کہ میری تھوڑی مدد ہی کروا دے۔ آج دوپہر میں میری ساس کے مائکے والے آنے والے تھے، اس لیے کھانے کی تیاری جلدی کرنی تھی، اور آخر کار دوپہر کو کھانے کی تیاری ہو گئی اور مہمان بھی آ گئے۔ مہمان بھی مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب بھی کوئی مہمان آتا تو مجھے ایسا دیکھتا کہ جیسے میں سفید کپڑے پر کوئی کالا دھبا ہوں۔ میرا یہی قصور تھا کہ میں شہر سے یہاں پر عثمان کے ساتھ پسند کی شادی کر کے آ گئی تھی۔ میں نے شادی اپنے ماں باپ کی موجودگی میں رہ کر کی تھی، اور وہاں پر عثمان اور ان کے ماں باپ بھی آئے تھے، لیکن پھر بھی میری ساس کو میرا یہ خیال نہیں آتا تھا۔ وہ ہر وقت ہی مجھے یہی طعنے دیتی کہ تم نے تو اپنے ماں باپ کی بھی نہیں سنی، تو ہماری کیا سنے گی؟ تم نے ان کی نہیں مانی تو ہماری کیا مانو گی؟ جب تم اپنے ماں باپ کی نہیں ہو پائی تو میرے بیٹے کی کیا ہو پاؤ گی؟ تم ایک نہ ایک دن اسے دھوکہ دے کر چلی جاؤ گی۔ ساس کی باتوں سے میرا دل دکھتا تھا۔ شروع میں عثمان میرا ساتھ دیتے تھے کیونکہ اس وقت محبت تھی، لیکن اب ان کی محبت نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ وہ میری بات نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تم گھر سے باہر نہ نکلا کرو۔ مجھے تو حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، حالانکہ میری دیورانی اور ساس آس پاس کے گھروں میں جاتی تھیں، اپنا وقت گزار آتی تھیں۔ ایک میں تھی جو سارا دن حویلی میں پڑی رہتی تھی۔ کبھی کبھار ہی عثمان شہر لے جاتے تھے، وہ بھی بچوں کی وجہ سے، اور اب تو وہ 2 ڈھائی سال سے ہم شہر بھی نہیں گئے تھے۔ ماں باپ نہیں رہے تھے، میرا اس دنیا میں اب کوئی بھی نہیں رہا تھا، اور عثمان بھی مجھ سے ہاتھ چھڑوانے لگے تھے۔ میں بالکل تنے تنہا ہو گئی تھی۔ مجھے صرف اور صرف اپنے دونوں بیٹوں کا آسرا تھا، وہ میری زندگی کا واحد سہارا تھے۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ شوہر کے بعد عورت کی زندگی کا واحد سہارا اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں، اور میرے پاس تو شوہر کی موجودگی میں بھی صرف اور صرف بچوں کا ہی سہارا تھا۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، اور میں ملازمہ کی طرح ڈائننگ ٹیبل کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں لا دوں۔ حویلی کا یہی رواج تھا کہ خواتین بعد میں کھانا کھاتی تھیں۔ میری دیورانی بھی کھانا نہیں کھا رہی تھی، صرف ہماری ساس ہی وہیں پر بیٹھی تھی، لیکن میری دیورانی وہاں پر موجود نہیں تھی، وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، مگر مجھے جانے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی، کیونکہ کھانا میں نے بنایا تھا اور اب پیش بھی میں نے ہی کرنا تھا۔ مجھے برا لگ رہا تھا۔ سب لوگ کھانا کھا رہے تھے اور میں ان کا منہ تک رہی تھی۔ کسی نے جھوٹے منہ بھی مجھ سے یہ نہ کہا کہ میں ان کے پاس بیٹھ کر کھانا کھا لوں، حالانکہ عثمان بھی آ چکے تھے۔ انہوں نے بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، وہ تو صبح ہی مجھے ماں اور ملازمہ کے سامنے بدنام کر کے گئے تھے، تو اب کس منہ سے بات کرتے؟ میں ان سے ناراض بیٹھی تھی۔ نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے مجھے منایا بھی نہیں تھا۔ پہلے وہ مجھے جلدی منا لیتے تھے، لیکن آج وہ اتنے گھنٹے باہر گزار کر آئے تھے اور اب میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ آخر کار یہ وقت بھی گزر گیا، مہمان اپنے گھر لوٹ گئے اور میں کچن میں آ کر ملازمہ کے ساتھ سامان سمیٹنے لگی۔ عثمان ماں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ میری دیورانی بھی اب کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ غرض کہ وہ لوگ اپنی زندگی میں مصروف تھے اور میں ملازمہ بنی کچن کے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے بھی گھر کا کام کرنا اچھا لگتا تھا، بس یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ لوگ مجھے ملازمہ سمجھتے ہیں۔ جو بھی تھا اب میرا یہ مقدر تھا اور مجھے اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارنی تھی۔ بچے بھی اسکول سے واپس آ چکے تھے۔ آج کا دن یوں ہی گزر گیا، اور جب میں رات کو سارا کام ختم کر کے کمرے میں گئی تو عثمان موبائل پر کسی سے بات کر رہے تھے۔
مجھے دیکھ کر موبائل ایک طرف رکھا اور کہنے لگے کہ کمرے کی لائٹ آف کر دو۔ وہ میرے آنے سے پہلے نہ جانے کس سے باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے موبائل رکھا تھا۔ میں نے ان کی بات سن کر لائٹ آف کی اور پھر ان کے پاس جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ مجھے منائیں گے، لیکن انہوں نے مجھے منانے کے لیے ایک جملہ بھی ادا نہ کیا اور رات بھی وہیں گزر گئی۔ صبح ہوئی اور پھر سے وہی روٹین شروع ہو گئی۔ وقت آہستہ آہستہ یوں ہی گزرتا جا رہا تھا۔ آخر مجھے عثمان نے نہ منایا اور مجھے خود ہی ناراضگی ختم کرنی پڑی۔ میں اپنے دل میں یہ میل نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ جیسے بھی تھے، وہ میرے اپنے شوہر تھے، میری محبت تھے۔ میں نے ان سے پسند کی شادی کی تھی اور میری محبت آج تک قائم تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ ان کی محبت نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وقت کو پہیے لگ گئے ہوں۔ آج اتوار کا دن تھا، بچے بھی گھر پر تھے اور وہ ضد کر رہے تھے کہ امی ہمیں شہر جانا ہے۔ انہوں نے اپنی کوئی شاپنگ وغیرہ کرنی تھی۔ میں بھی کب سے شہر نہیں گئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنے بابا کو مناؤ، تو انہوں نے انہیں منا لیا۔ عثمان جیسے بھی تھے بچوں سے پیار کرتے تھے، اس لیے بچوں کی وجہ سے میں بھی باہر کی دنیا دیکھ آتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو جلدی سے تیار کروا دو، پھر شہر جائیں گے۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اماں ابر کی قبر سے بھی ہو آؤں گی۔ میرا دل بہت اداس تھا، کب سے ان کی قبر پر میں نہیں گئی تھی۔ اور پھر 2 ڈھائی گھنٹے بعد ہم تیار ہو کر اپنی ہی گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سب سے پہلے ہم اماں ابا کی قبر پر گئے۔ وہاں پر میں نے فاتحہ پڑھی، لیکن عثمان ایک طرف ہو کر کھڑے رہے۔ میرا دل پھٹ رہا تھا۔ ان میں اتنی بھی تمیز نہیں تھی کہ وہ ساس سسر کی قبر پر فاتحہ ہی پڑھ لیں، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ اب تو یہی میرا مقدر بن گیا تھا۔ اس کے بعد ہم مارکیٹ پہنچ گئے۔ بچوں نے خوب ہلا گلا کیا۔ انہوں نے اپنی پسند کی کچھ چیزیں لیں اور پھر ہم دوپہر کا کھانا شہر سے ہی کھا کر گاؤں واپس لوٹ آئے۔ ایک دن شہر میں گزارنے کے بعد میں حشاش بشاش ہو گئی تھی۔ ہم گھر پہنچے تو اسی وقت ہی ابا کے وکیل کی کال آئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ابا کی کوئی زمین تھی جو میرے نام لگنے سے رہ گئی تھی اور وہ اب بھی میرے ماں باپ کے نام پر ہی پڑی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جلدی ہی آئیں گے اور پھر وہ زمین بھی میرے حوالے آ کر جائیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھلے وہ جب بھی آ جائیں، میں گھر پر ہی ہوتی ہوں۔ جیسے ہی میں نے کال بند کی تو میں نے دیکھا کہ عثمان میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر وہ میری طرف دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہیں۔ پہلے تو وہ اپنے منہ پر ہر وقت 12 بجائے رکھتے تھے، تو اب ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے یہ دھیان بالکل نہ دیا کہ وہ زمین کے بارے میں سن کر ہی یہ کر رہے ہیں۔ اب تک وہ پوچھتے آئے تھے کہ تمہارے ماں باپ کی کتنی جائیداد ہے۔ میں انہیں بتاتی آئی تھی، لیکن آج ایک نئی زمین نکل آئی تھی اور ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اگر میں چلاک ہوتی تو میں سمجھ جاتی کہ وہ کیوں مسکرا رہے ہیں۔ وہ تو لالچ میں آ گئے تھے، لیکن میں تو ٹھہری بھولی بھالی، مجھے کچھ خیال نہ آیا۔ میں تو بس یہ سمجھی کہ ان کا دل مجھ سے صاف ہو گیا ہے، اسی لیے ہی مسکرا رہے ہیں۔ انہیں مسکراتا ہوا دیکھ کر میں نے بھی چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ آج کا دن بڑا اچھا گزرا۔ انہوں نے میرے ساتھ اچھی اچھی باتیں کی۔ وہ پچھلا وقت یاد دلا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کیسے انہوں نے کالج میں میرے ساتھ وقت گزارا۔ انہوں نے بھی تو اپنے گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر مجھ سے شادی کی تھی، کیونکہ گاؤں میں باہر سے شادی کرنے کا رواج نہیں تھا۔ اس وقت انہوں نے اپنے خاندان والوں سے لڑ جھگڑ کر ہی مجھ سے شادی کی تھی، اور اب پتہ نہیں
انہیں کیا ہو گیا تھا؟ رات کو انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ فوزیہ مجھے معاف کر دینا، بس میں غصے میں ہی ایسی بات کر بیٹھتا ہوں۔ اگر تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ جب انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑے تو میں لرز گئی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ میں نے جلدی سے ان کے ہاتھ نیچے کیے اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ عثمان، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ کے بارے میں ایسا بالکل بھی نہیں سوچتی۔ آپ میری محبت ہیں، میرے شوہر ہیں، میں آپ کو ناراض نہیں دیکھ سکتی اور نہ ہی میں آپ سے ناراض ہوں۔ آپ کیوں میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں؟ میں نے روتے ہوئے کہا تو وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ فوزیہ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ تم مجھے اسی لیے ہی اچھی لگتی ہو کہ تم ہمیشہ میری بات مان لیتی ہو۔ آج بھی میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میری بات مانو گی؟ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو میں مسکراتے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ وہ کہنے لگے کہ آج نہیں، میں تمہیں ایک دو روز بعد بتاؤں گا کہ آخر بات کیا ہے۔ انہوں نے ایسا کہا تو مجھے بڑا ہی عجیب لگا کہ نہ جانے وہ کیا بات کرنے والے ہیں۔ میں نے ان سے دوبارہ پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے 2-3 دن کا انتظار کرنا ہوگا۔ میرے بار بار اصرار پر بھی جب انہوں نے نہ بتایا تو میں خاموش ہو گئی۔ آج کی رات ہماری اچھی گزری تھی، انہوں نے کوئی بھی تلخ بات نہیں کی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ اب وہ پہلے جیسے ہو گئے ہیں، لیکن میری یہ خوشی زیادہ دن قائم نہ رہ پائی۔ اگلے دن وکیل آیا اور میرے نام وہ زمین بھی لگا دی جو اب تک ابا کے نام پر ہی تھی۔ وکیل چلے گئے تھے اور یہ دن بھی گزر گیا۔ اگلے دن صبح صبح کا وقت تھا، میں نماز پڑھنے کے بعد باہر نکل رہی تھی تاکہ بچوں کے لیے ناشتہ بنا سکوں۔ وہ بھی اٹھے نہیں تھے، ان کے اسکول میں ابھی ٹائم تھا، لیکن میں ناشتہ جلدی ہی بنا لیتی تھی۔ میں باہر آ رہی تھی کہ عثمان نے مجھے روک لیا تو میں بھی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ عثمان بولیں، کیا بات ہے؟ آخر آپ بتا کیوں نہیں رہے؟ میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے انہیں اتنی تمہید باندھنی پڑ رہی ہے۔ پھر انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھ سے ایک ایسی بات کہی جو میں بالکل بھی نہیں مان سکتی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے ماں باپ کی ساری جائیداد، زمینیں، ہر چیز ان کے نام لگا دوں۔ آخر میں کیسے کر سکتی تھی؟ ان سب پر تو میرا اور میرے بچوں کا حق تھا، وہ میرے ماں باپ نے مجھے دی تھیں، ان میں عثمان کا تو کوئی حصہ نہیں تھا، بھلے ہی وہ میرے شوہر تھے، لیکن اسلام میں بھی اس بات کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ بیوی کو مائکے سے جو جائیداد ملتی ہے وہ بیوی کی اپنی یا بچوں کی ہوتی ہے، شوہر کا اس پر کوئی حق نہیں ہوتا۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں ساری جائیداد ان کے نام لگوا دوں۔ وہ خود بھی گاؤں کے بڑے تھے، ان کی اپنی بھی زمینیں تھیں، لیکن میرے پاس میرے ماں باپ کی بہت زیادہ جائیداد تھی، اور زیادہ تر جائیداد تھی بھی شہر میں۔ ہماری شہر میں بہت زیادہ زمینیں تھیں جو وہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کے نام پر لگا دوں۔ میں نے انہیں کھری کھری سنا دی اور کہہ دیا کہ ان پر میرے بچوں کا حق ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں وہ زمینیں میرے نام پر رہیں گی اور میرے بعد میرے بچوں کے نام پر ہو جائیں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے چہرے پر ناگواری سجا لی اور مجھے الٹی سیدھی باتیں سنانے لگے کہ میں فرما بردار بیوی نہیں ہوں، میں گھٹیا عورت ہوں جو اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھتی۔ وہ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے، میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ اب مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ انہوں نے کیوں میرے ساتھ 2-3 دن ہنسی خوشی گزارے، کیونکہ وہ میری جائیداد کو ہڑپنا چاہتے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی
اس لیے ہی میں نے انہیں کھری کھری سنا دی اور کہہ دیا کہ یہ جائیداد میری اور میرے بچوں کی ہے، جب تک میرے بچے بڑے نہیں ہوتے یہ جائیداد میرے پاس رہے گی، اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کے حوالے کر دوں گی۔ آپ کو اس جائیداد کا کیا کرنا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ لگا دیا اور کہا کہ میں زیادہ زبان نہ چلاؤں ورنہ وہ میری زبان گدی سے باہر نکال لیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کمرے سے باہر نکل گئے اور میں صوفے پر بیٹھی اپنے آنسو بہاتی رہ گئی۔ میں جو تھوڑی دیر پہلے اپنے بچوں کا ناشتہ بنانے کے لیے جا رہی تھی اب وہیں کی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ دل پھٹ رہا تھا، میں سوچ رہی تھی کہ اب نہ جانے وہ کیا کریں گے۔ وہ دھمکیاں دے کر گئے تھے، کہہ کر گئے تھے کہ اگر میں نے جائیداد ان کے نام نہ کی تو وہ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی دھمکیاں میرے دماغ میں گونج رہی تھیں اور میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اگر میں نے یہ جائیداد ان کے نام پر کر دی اور پھر بھی انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا اور مجھے گھر سے نکال دیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ میں تو سڑک پر آ جاؤں گی۔ میں یہ بے وقوفی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کے حالات یہ تھے، اگر میں جائیداد ان کے نام کر دیتی تو وہ اور بھی مجھ پر سختی کرتے، اور یہ میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ عورت کے پاس جب شوہر کا سہارا ہونے کے باوجود بھی سہارا نہ ہو تو پھر اسے جائیداد کا ہی سہارا ہوتا ہے، اور میرے پاس ہی یہی سہارا تھا، کیونکہ پیسے کے بغیر تو زندگی نہیں گزر رہی۔ میں ایک عورت تھی جو بہت دور کی سوچ رہی تھی، اس لیے ہی میں نے انہیں صاف صاف انکار کر دیا تھا، لیکن اگلے روز ایک ایسی قیامت آئی کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں گاؤں کے حکیم کے پاس چلی گئی، اور جب میں واپس آئی تو وہاں ایک تماشا لگا تھا۔ میرے شوہر کے ماموں اور ان کے خاندان والے آئے ہوئے تھے۔ میرے دیور کے بڑے بیٹے علی کا رشتہ طے کیا جا رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا، یہ سب اچانک ہی ہوا تھا۔ جیسے ہی میں وہاں پر پہنچی تو سب لوگ عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، جیسے میں نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ پھر میرے شوہر آگے بڑھے اور مجھے سب لوگوں کے سامنے بدنام کرنے لگے۔ تم ایک جسم فروش عورت ہو، تمہاری اس پاک حویلی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے جسم فروش عورت کہا تو میرا دل پھٹنے کو آ گیا، آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ سب لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ آج تو سارا خاندان جمع تھا، سب لوگ مجھ پر تھو تھو کر رہے تھے۔ میں نے اپنی صفائی میں بس اتنا ہی کہا کہ میں تو حکیم کے پاس علاج کروانے کے لیے گئی تھی، لیکن کسی نے بھی میری بات نہ سنی، اور پھر میرے شوہر کے کہنے پر ملازمہ مجھے دھکے دیکھ کر حویلی سے باہر نکالنے لگی۔ میں اپنے شوہر کے قدموں میں گر گئی تھی۔ عثمان پلیز آپ میرے ساتھ ایسا نہ کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ میرے ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ میرے دونوں بچے مجھے روتا ہوا دیکھ رہے تھے، وہ اپنی دادی کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے، وہ ان کے سروں کو سہلا رہی تھیں۔ انہیں اپنے پوتوں سے بڑا ہی پیار تھا، لیکن مجھ سے کوئی بھی پیار نہیں کرتا تھا۔ میں بھی تو کسی کی اولاد تھی، مگر یہاں پر کسی کو بھی میرا خیال تک نہیں تھا۔ میرے اپنے شوہر کو میرا خیال نہیں تھا تو اور کون میرا خیال کرتا؟ میں عثمان کے قدموں میں گری ہوئی تھی۔ میں ان سے اپنے رشتے کی بھیک مانگ رہی تھی، اور انہوں نے بھیک کی بجائے ایک کٹورا ہی میرے سر پر دے مارا۔ پہلے تو انہوں نے مجھے طلاق نہیں دی تھی، لیکن جب میں نے ان کی منتیں کی کہ مجھے گھر سے باہر نہ نکالیں تو انہوں نے مجھے 3 طلاقیں ایک ساتھ ہی دے ڈالیں، تو میرے سارے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ اب میں ان کی منتیں نہیں کر رہی تھی، آنکھوں سے آنسو آنا بند ہو گئے تھے اور دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔
میں زندہ لاش کی طرح زمین پر بیٹھی اپنی قسمت کی سزا بھگت رہی تھی۔ پھر ملازمہ نے مجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، میں تپتی دھوپ میں حویلی سے باہر نکل آئی تھی۔ میرے سر پر تو پٹا اور پاؤں میں جوتے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ میرے بچے بھی اندر رہ گئے تھے۔ میں حویلی کے دروازے کے باہر آ کھڑی تھی۔ میں نے اسی وقت ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور اپنا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور ایک نئے سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے گاؤں میں ہی ایک غریب عورت کے گھر پناہ لے لی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے 1-2 دن کی پناہ دے دو، اس کے بعد میں شہر چلی جاؤں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں عدالت میں جاؤں گی اور اپنے دونوں بچوں کو حاصل کروں گی، لیکن اگلے ہی روز ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے پورا گاؤں لرز گیا۔ اگلے دن ہی صبح سویرے سارے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ حویلی کے چھوٹے بیٹے عثمان خان کو کسی عورت کے ساتھ گاؤں کے سنسان راستے پر پیار کی پینگیں بڑھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ سارا گاؤں ان پر تھو تھو کر رہا تھا اور کہہ رہے تھے کہ جان بوجھ کر اس نے بیوی پر بہتان لگایا ہے، حالانکہ یہ خود ہی ایسا گھٹیا انسان ہے۔ سارے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی اور بس اس بوڑھی عورت نے آ کر مجھ سے کہا کہ تمہارا شوہر اب منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیوں مجھ سے کھچے کھچے رہتے ہیں اور ان کے دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ اس لیے جب بھی کوئی کال آتی تو باہر نکل جاتے تھے اور میں آج تک اس معاملے کی تہ تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ انہوں نے مجھ سے بے وفائی کی تھی اور ہمیشہ ہی انہوں نے مجھ پر شک کیا تھا، اور اب جب کہ میں نے انہیں جائیداد دینے سے انکار کر دیا تھا تو انہوں نے مجھ پر بہتان لگا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میرا بدلہ اسی طرح ہی لیا۔ انہوں نے مجھ پر بہتان لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلیت کھول کر رکھی۔ سارا گاؤں ان پر تھو تھو کر رہا تھا اور وہ دم دبا کر شہر سے بھاگ گئے تھے۔ میں بھی اسی دن ہی شام 5 بجے والی بس پکڑ کر شہر پہنچ گئی۔ ماں باپ کے گھر پر تالا لگا دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ گھر میرے نام پر تھا، جس پر ہر وقت تالا لگا رہتا تھا۔ میں نے تالا کھلوایا اور 2 دن اسی گھر میں اکیلی رہتی رہی۔ تیسرے دن میں پولیس کو لے کر گاؤں پہنچ گئی۔ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، کیونکہ میرے شوہر عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے اور اب میں بچوں کو لینے کے لیے آئی تھی۔ بچے مجھے دیکھ کر تڑپ کر میرے پاس آئے اور میرے گلے سے آ کے لگ گئے۔ میری ساس کہہ رہی تھی کہ تم جیسی ناگن میں نے آج تک نہیں دیکھی، تم نے میرے سارے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ نہ جانے ہم سے ایسا کیا گناہ ہوا تھا کہ تمہیں اپنی بہو بنا کر لے آئی تھی۔ وہ مجھے باتیں سنا رہی تھی، لیکن میں نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اب ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ میرے پاس نہ ہی شوہر کا سہارا رہا تھا اور نہ ہی محبت، صرف اور صرف میرے پاس میرے بچے تھے اور یہی میرے لیے کافی تھی۔ میں بچوں کو لے کر شہر پہنچ گئی اور اپنے ماں باپ کے گھر رہنے لگی۔ کچھ روز بعد ایک اور خبر سامنے آئی، جسے سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ بھلے ہی وہ اب میرے شوہر نہیں رہے تھے، لیکن ان کے بارے میں ایسا سن کر میرا دل لرز اٹھا تھا۔ وہ کسی شراب خانے پر بیٹھے شراب پی رہے تھے کہ کچھ لڑکوں کی آپس میں تو میں ہوئی، جس میں عثمان بھی شامل تھے، اور پھر ان کے ہاتھ سے پسٹل چل گئی اور دوسرا شخص موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، اور پولیس نے عثمان کو پکڑ لیا تھا اور انہیں اب عمر قید کی سزا ہو گئی تھی۔ وہ اپنی سزا کاٹ رہے تھے اور میں اپنی زندگی کی سزا کاٹ رہی تھی، لیکن ہماری سزاؤں میں فرق تھا۔ میں دنیا میں آزاد گھوم رہی تھی اور وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ، لیکن وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے پیغام بھجوایا تھا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں،
لیکن میں آج تک ان سے ملنے کے لیے نہیں گئی تھی۔ اب میری طلاق کو پورے 2 سال ہو چکے ہیں، میرے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ اپنے ابا اماں کے گھر پر رہتی ہوں۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ نہ ہی میں دوسری شادی کروں گی اور نہ ہی کبھی عثمان کا چہرہ دیکھوں گی۔ میں سب کچھ پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ اب میری زندگی کا سہارا صرف اور صرف میرے بچے تھے اور میں ان کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے عثمان کی یاد آتی تھی، لیکن اب یاد کرنے سے کیا فائدہ؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میں نے اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر مان لیا تھا، کیونکہ ہوتا تو وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔